نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أنا عند ظن عبدي بي او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستوں اور بھائی اور بزرگوں، اچھے اخلاق اور صفات میں سے مومن کی صفات میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کے اندر انہ لا ییأس من رحمت اللہ الا القوم الکافرون، صرف کافر لوگ ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں، مومن بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے نبی جی میرے بندوں سے آپ فرما دیجئے جنہوں نے اپنے گناہ کر کر کے اپنے اوپر زیادتی کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، میں نے بہت زیادہ گناہ کر لیے ہیں، میری تو بخشش ہی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اپنے گناہوں کو بڑا سمجھ رہا ہے، زیادہ سمجھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اور مغفرت کو چھوٹا سمجھ رہا ہے، اور یہ اس کی غلطی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے اگر تو ساری زمین بھی گناہوں سے بھر دے آسمانوں تک، پھر بھی توبہ کر لے، معافی مانگ لے، تو میں پھر بھی سارے گناہ معاف کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی بخشش یہ بڑی ہے، کسی کے گناہ اتنے زیادہ نہیں ہو سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش کم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہوئے نہیں تھکتے، گناہ کرنے والا، معافی مانگنے والا تو تھک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہوئے نہیں تھکتے۔ اللہ کی رحمت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ کوئی گناہ کتنا بڑا بھی ہو، کفر ہو، شرک ہو، دنیا کے اندر اپنی زندگی میں انسان معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف فرما دیتے۔ تو اللہ والوں کی یہ صفت ہے کہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں۔ اور فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جو میرے ساتھ وہ گمان رکھتا ہے۔ اگر بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش کا امیدوار ہے، امید رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں۔ اور جو بندہ، حدیث میں آتا ہے کہ بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ یہ نہ کہنے لگ جائے کہ میری تو دعا ہی قبول نہیں ہوتی، تو پھر اس کی قبول ہی نہیں ہوتی۔ جیسا گمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سے، ویسا ہی اللہ اس کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بوڑھے آدمی کو بلائیں گے، اس سے کہیں گے کہ تم نے یہ دنیا کے اندر کام کیے، گناہ کیے، وہ اقرار کرے گا
اور ڈر جائے گا کہ گناہ یاد کروائے جا رہے ہیں تو اب میری پکڑ ہوگی اور میں جہنم میں ڈالا جاؤں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرے گا کہ یا اللہ میں نے ایسے تو نہیں سنا تھا آپ کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے کیا سنا تھا؟ وہ عرض کرے گا کہ یا اللہ میں نے سنا تھا فلاں آدمی سے، اس نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے صحابی سے سنا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو آدمی مسلمان بوڑھا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے اس کے سفید بالوں کی وجہ سے، اس کے بڑھاپے کی وجہ سے اس پہ رحم فرماتے ہیں اور اس کی بخشش فرما دیتے ہیں، اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ میں نے تو ایسے سنا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہاں اس نے بھی صحیح کہا تھا، جس نے تم سے بیان کیا تھا، اس سے آگے جس نے بیان کیا اس نے بھی صحیح کہا، صحابی نے بھی صحیح کہا، میرے نبی نے بھی صحیح کہا۔ میرا ایسے ہی معاملہ ہوتا ہے اپنے مسلمان نیک بندوں کے ساتھ جن سے غلطیاں ہوئی، گناہ ہوئی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، تو اس کو بھی معاف فرما دیا۔ تو جیسا اللہ تعالیٰ سے بندہ امید رکھتا ہے ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے رحمت کا امیدوار ہو، بخشش کا امیدوار ہو، لیکن ایک بات کا دھیان رکھنا چاہیے، توبہ کر کے، نیکیاں کر کے، معافی مانگ کے رحمت کی امید رکھے اور نیکیاں کرے، گناہوں سے بچے، پھر بھی اگر کوئی غلطی گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی اور بخشش کی امید رکھے۔ یہ تو بات سمجھداری کی ہے، عقل مندی کی ہے، اور یہی اس حدیث کا اور آیات کا مفہوم ہے۔ اور ایک آدمی توبہ بھی نہ کرے، گناہ بھی نہ چھوڑے، معافی بھی نہ مانگے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی اور بخشش کی امید رکھے تو یہ بے وقوفی کی بات ہے اور یہ جہالت کی بات ہے۔ اکثر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، ساری زندگی گناہ کرتے رہتے ہیں، توبہ بھی نہیں کرتے، معافی بھی نہیں مانگتے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اس کو فرمایا کہ یہ آدمی بے وقوف ہے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ، کہ وہ انسان بے وقوف ہے جو اپنی خواہشات پر ہی چلتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے بڑی بڑی امیدیں رکھے۔ تو یہ جہالت اور بے وقوفی کی بات ہے۔ توبہ نہ کرنا، گناہ نہ چھوڑنا، نیکیاں نہ کرنا اور پھر رحمت کی امیدوار ہونا، تو یہ جہالت اور بے وقوفی ہے۔ ہاں غلطی ہو جائے، معافی مانگ لے، توبہ کر لے، نیکی کے راستے پہ آ جائے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش اور رحمت کی امیدوار ہو، یہ اچھی بات ہے، سمجھداری کی بات ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو فرمایا کہ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس مت ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو وہی مایوس ہوتا ہے جو کہ کافر ہوتا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھیں، بخشش کی امید رکھیں۔ کوئی غلطی ہو جائے فوراً توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھیں۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں، بزرگان دین، کہ انسان کے دل میں اپنے گناہوں کی وجہ سے پکڑ کا ڈر بھی ہو، اندیشہ بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ پکڑ نہ لے مجھے اور مجھے عذاب نہ دے، میں کہیں مصیبت میں نہ مبتلا ہو جاؤں، اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈرتا بھی رہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتا رہے، اللہ کی رحمت کی بھی امید رکھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسان کا تو ایک ہی دل ہوتا ہے، یا امید ہوتی ہے یا خوف ہوتا ہے؟ فرمایا کہ نہیں، گویا کہ مومن مسلمان کے دو دل ہوتے ہیں، اس میں امید بھی ہو بخشش کی اور اپنے گناہوں کا ڈر بھی ہو۔ جس انسان کے دل میں
یہ کیفیت ہوگی کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈر بھی رہا ہوگا اور اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھے ہوئے ہوگا۔ تو جس چیز سے بندہ ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بچا لیں گے، اور جس چیز کی امید ہے اللہ تعالیٰ وہ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ تو بزرگان دین نے لکھا ہے کہ دنیا کے اندر انسان کے اوپر جب جوان ہے، صحت مند ہے، طاقتور ہے، تو اس وقت ڈر انسان کے اوپر غالب ہونا چاہیے، کیونکہ ڈر جو ہے اللہ کا، یہی چیز انسان کو گناہوں سے باز رکھتی ہے، روکتی ہے، اللہ کی پکڑ اور عذاب کا ڈر۔ اور جب انسان مرنے لگے، بوڑھا ہو جائے، کمزور ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے امید زیادہ موت کے وقت کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے، رحمت فرمائیں گے، یہ غالب ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی صحیح یقین نصیب فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحیاء منهم والأموات۔ اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة۔ جزا الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله، وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔